والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تنزل الملائكة والروح صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله اللہ تعالیٰ جل وجہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کے شرف حاصل کیا ہے سورہ قدر کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ رات ایسی رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح امین آتے ہیں۔ سلام علیکم حتی مطلع الفجر، یہ شام سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع صادق تک سلامتی والی رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ آج کی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، نوافل پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پہلے سارے گناہ معاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 5 راتیں بن گئی یا 4 بن گئی، لیکن میں آج آپ کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی ایک ہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 27ویں ہے۔ آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رمضان ہے نا، تو آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، قرآن کریم کی سورہ قدر کی جو یہی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں لیلۃ القدر 3 بار آتا ہے، اور ایک بار لیلۃ القدر کے حرف جو ہیں وہ 9 ہیں۔ جب 9 کو 3 سے ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں لیلۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار آیا ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر میرے پاس جا کے گن لینا، یہ 9 حرف ہیں، 3 بار آئے ہیں، 27 بن گیا۔ اشارہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں رات ہے۔ دوسری دلیل اس صورت میں آگے جا کے آتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ رات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ سے شروع ہو جاؤ، ہیا والا لفظ جو ہے یہ 27واں رات ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ وہ لیلۃ القدر کی وہ رات یہ 27ویں رات ہے۔ تیسرا بھی اشارہ لے لو، آپ صاحب کو پتہ ہے نا، کوئی بتا سکتا ہے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے، خبریں جتنی مرضی سن لو، قرآن پاک کے رکوع بھی نہیں یاد ہم کو، سپارے تو چلے یاد ہو جائیں گے نا۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے لیلۃ القدر کا۔ کتنے ہیں جی؟ 540 کتنے ہیں؟ کنفرم کر لیں۔ 540 کو 20 میں تقسیم کرو، 27 آئے گا۔ یعنی لیلۃ
رکوع میں نے نہیں لکھے، آپ نے نہیں لکھے، صحابہ کرام جہاں رکوع پڑھتے تھے وہاں رکوع لکھ دیا گیا ہے، اور اصول قانون یہی ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ تھوڑا پڑھیں، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے جائیں، ایٹومیٹکلی 27 میں رمضان کی 27 میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے آپ کو کبھی سپارہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی 10 سپارہ پڑھ لیتے ہیں ایک رکعت میں، سننے والے بھی نہیں رہے، پڑھنے والے بھی نہیں رہے۔ ایک وقت تھا صحابہ نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث پاک ہر روز نوافل میں قرآن پاک کی مکمل تلاوت کرتے تھے، ہر روز۔ اللہ پاک نے صحابہ کی شان بیان نہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میں پہلے اپنے پروگرام میں بھی بتا کے آیا ہوں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ حضرت محمد شاہ توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ ہوئے ہیں، ان کا ایک مرید حافظ تھا، تو اس نے کہا حضور رمضان آ گیا تو میری جگہ کوئی نہیں بنی، میں نے تو قرآن سنانا تھا، کوئی مسجد نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا یہ نار ہے نا قریب، جاؤ اس کے کنارے پر مصلی بچھا دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ ماننے والوں پر بھی آفرین ہے، جو بزرگوں کی، استادوں کی یا مرشد کی بات مانتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کو مستحب ملتا بھی ہے۔ اس نے نہر کے کنارے پر مصلی بچھا لیا، پہلی رکعت، پہلا تراویح، دوسری، تیسری، چوتھی، 27ویں تک اکیلا ہی پڑھتا رہا، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب کوئی سامع نہ ہو تو حافظ کو زیادہ منزل تیار کرنا پڑتی ہے، کیونکہ وہ لقمہ نہیں دیتا کوئی نہیں، تو پڑھنا تو اس نے صحیح ہے، جس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا سے پڑھنا ہے اس نے تو صحیح پڑھنا ہے، یعنی اس کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اس نے سارا مکمل قرآن پاک جب مکمل کر لیا، سنا لیا، آخری تراویح، آخری رکعت ہو گئی تو دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میں اتنی محنت کی ہے، کاش کہ وہ بڑی ساری مسجد ہوتی، وہاں بڑے سارے لوگ سننے والے ہوتے، آج مجھے بڑے انعام ملتے، بڑی میری خدمت ہوتی، سوٹ ملتے، مٹھائیاں ملتی، لیکن چلو مرشد کا حکم تھا، میں نے تو پڑھ دیا۔ جو اسلام پھیرا اس کی سوچ سے ڈبل ہر چیز پڑی تھی، وہاں کپڑے بھی تھے، مٹھائیاں بھی تھیں، پیسے بھی تھے، انعامات، اس کی سوچ سے ڈبل۔ اس نے سارا کچھ اٹھایا، مرشد کے پاس لے گیا، حضور یہ مجھے ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے خیال کیا کیا ہے، جب آخری رکعت تھی تو کیا خیال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہی خیال آیا کہ کاش کو بڑی مسجد ہوتی جہاں بڑے لوگ ہوتے، سننے والے مجھے بڑے انعام دیتے، جی مبارکیں دیتے۔ آپ نے فرمایا افسوس تیری عقل پر، آج تو اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا تو اللہ تعالیٰ تجھے مل جاتا۔ افضل العبادت تلاوت القرآن۔ میرے دوستو، ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھتا ہے، نہیں، ثواب کے لیے پڑھو گے ثواب ملے گا، شفا کے لیے پڑھو گے شفا ملے گی، علاج کے لیے قرآن پڑھو گے تو علاج ہو جائے گا، برکت کے لیے قرآن پڑھو گے تو برکت بھی ملے گی، قرب الہی کے لیے اگر قرآن پڑھو گے تو قرب خدا بھی ملے گا، آخرت کا معاملہ بھی ملے گا۔ لیکن افسوس ہم نے صرف یا ختم کے لیے یا قسم کے لیے قرآن کو رکھ لیا ہے۔ جب کہیں قسم کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا چوک قرآن، قسموں کے لیے قرآن نہیں آیا، ختموں کے لیے صرف قرآن نہ رکھو، جس حدیث پاک ہے جس بھی نیت سے قرآن پڑھو گے وہ نیت پوری ہوگی۔ قرآن سے لوگ علاج کرتے ہیں، جنات نکالتے ہیں، شفائیں ہوتی ہیں، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، قرآن ہی کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے یا اس کا قرب ہوتا ہے۔ آج سے جتنے اعتکاف والے بیٹھے ہیں جب جو قرآن پڑھتے ہیں وہ نیت یہ رکھنا کہ مجھے خدا مل جائے، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات کی نیت سے قرآن پڑھو، یہ بہترین عبادت ہے اور کمال کی یہ بات ہے، جو نیت کرو وہ پوری ہو جائے گی۔ اکثر ہمارے مسلمان صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں،
اگر علم کے لیے پڑھو گے تو علم اس سے بڑا اور علم والی کتاب ہے کوئی نہیں. ہدایت کے لیے پڑھو گے تو ہدایت بھی سب سے زیادہ اسی میں ہے. نور کے لیے پڑھو گے تو نور بھی ہے اس میں. یعنی ہر چیز اس میں ہے. جو بنیت کر کے پڑھے گا اس کو وہ مل جائے گا. تو اس لیے آج لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہے. تو ایک رات میں پیر صاحب کا کتاب سن رہا تھا. فرما رہے تھے کہ 1000 دن نہیں 1000 مہینے سے یہ بہتر رات ہے. کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ تاک راتوں پورے رمضان میں تلاش کرو, آخری عشرہ میں تلاش کرو, وہ بھی 5 رہتے ہیں. تو جب میں نے 3 دلیلیں دے دی ہیں قرآن سے, وہ بھی قرآن سے دیکھ لینا. قرآن پاک کے میں اگر جو بتایا ہے 540 نہیں تو جتنے بھی ہوں گے, جب اس کو 20 سے تقسیم کرے گا تو باقی آپ کو 27 ملے گا. یعنی 20 تراویحاں. آج تو کچھ 8 پڑھ رہے ہیں نا, سنیوں میں بھی بیماری آ گئی ہے. کوئی 8 پڑھ کے بھاگتا ہے, کوئی 4 پڑھ کے بھاگتا ہے. نہیں, سنت جو ہے وہ 20 ہے, اور 20 کو 27 سے ضرب دے کے دے لو, قرآن پاک کے رکوع آ جائیں گے. اتنی دلیلیں ماننے والے کو تو صرف ایک دلیل کافی ہے, بلکہ جس کو طلب ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اشارہ ہو جائے تو وہ چل پڑتا ہے. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے, چاہے قرآن پاک ہو چاہے خدمت ہو, میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آنا لطالب, جس نے کسی طالب علم کے لیے تعاون کیا, بے قلم اور بے کرتاس, اس کو قلم دے دی یا کاغذ کا ٹکڑا دے دیا, اس کا ثواب اتنا ہے گویا کہ اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. یہ تو زیادہ کی بات کر رہے ہیں نا طالب علموں کے لیے جنہوں نے تحفے دیے ہیں. قلم ہمارے زمانے میں وہ کانے کے قلم ہوتے تھے, 1 روپیہ کے 4-5 مل جاتے تھے, اور کاغذ کا ٹکڑا اس کی کتنی قیمت ہوگی. نبی پاک علیہ السلام سب سے نچلے درجے کی خدمت کی بات کر رہے ہیں کہ کسی طالب علم کو قلم دے دو یا کاغذ کا ٹکڑا دے دو جو اس کی تعلیم کے لیے اس کی مددگار بنے. ثواب اتنا ہے جتنا کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. آپ صاحب سے ایک دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو ماشاءاللہ رونق بڑھاتے ہیں. جو بچوں کو تعلیم دے رہا ہے نا وہ سب لوگوں سے افضل ہے. جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پڑھنے پڑھانے کا تربیت کا شوق ہے. ایک میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر بھی کرائیں. جو کام کوشش نہیں ہوتا وہ روحانیت سے ہو جاتا ہے. جو کام علماء نہیں کر سکتے صوفیاء کر جاتے ہیں. جو علماء کام نہیں کر سکتے وہ صوفیاء کر جاتے ہیں. صوفی کون ہے یار؟ جو حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ تو وہی تو صوفی ہے. آج اس گئے گزرے دور میں دستار اور داڑھی کیا دونوں سنت نہیں ہے؟ اور یہ دونوں چیزیں تب آتی ہیں جب دل میں خدا کا نور آتا ہے. جب دل کی پیاس نہیں بجھے گی خدا کی قسم سے وہ بندہ ڈاؤن ڈول ہوگا, کبھی اس کو استقامت نہیں ملے گی. استقامت تب ملے گی جب حضور کے سینے والا نور ملے گا. اور آپ سب ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان کو ملی ہے. علم بڑھاؤ گے تو علم بڑھے گا. دولت دیکھو اللہ کے نام پر تو دولت بڑھے گی. اگر روحانیت تقسیم کرو گے تو روحانیت بڑھے گی. جو چیز اللہ کے نام پر دو گے وہ چیز بھی ملے گی اور چیز والا بھی ملے گا. کوئی نا بزرگ تھے, وہ اللہ کے گھر میں گیا تو ان کے ساتھ بچی تھی, اس کا نا سونے کا ہار گر گیا. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کہاں تلاش کریں. وہ حرم کی گلیوں میں دیکھتے رہے. ایک نوجوان ملا. وہ نوجوان نے وہ ہار پکڑا ہوا تھا. وہ جب بابا جی کو پریشان دیکھا تو کہتا ہے حضور آپ کیا تجربات کر رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا کہ یہ ہار ایک بچی کا تھا, سونے کا, وہ گم ہو گیا. اس نے وہ ہار دے دیا, یہ دیکھو جی آپ کا ہے. انہوں نے کہا یہی ہے.
بابا جی نے کہا کہ کچھ اس کے عوض کچھ پیسے لے لو، کچھ چیز لے لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے پکڑا تھا اور یہ نیت کی تھی کہ جس کا ہے اس کو دے دینا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ بابا جی نے کہا کچھ تو لے لو۔ اس نے کہا جب اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو اب کیا دینا ہے؟ تو جی ہار کو دے دیا۔ کوئی نوجوان جب واپس جانے لگا تو دریا میں یا سمندر میں ان کا جہاز جو ہے نا وہ طوفان کی زد میں آ گیا، جہاز تباہ ہو گیا۔ ایک پھٹا مل گیا اس نوجوان کو، اس کو پکڑ کے تیرتا تیرتا ایک جزیرے پہ چلا گیا۔ جب جزیرے پہ چلا گیا تو وہاں کچھ لوگ اس نے دیکھے، ان سے سلام دعا ہوئی، نماز کا ٹائم تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یار اگر تو نماز پڑھا سکتا ہے تو ہمیں نماز پڑھا دے۔ اس نوجوان نے اچھی نماز پڑھائی۔ لوگوں نے کہا ادھر ٹھہرو، اگر آپ قرآن پڑھا سکتے ہو، اچھے پڑھ سکتے ہو تو ہمارے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، واپسی کا تو مجھے پتا کو نہیں کب تک میں جا سکتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں آپ کے بچوں کو۔ کچھ دن گزرے تو انتظامیہ نے کہا کہ اے حافظ صاحب اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی شادی نہ کرا لیں۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کب تک یہاں رہوں گا، اگر شادی کرنے کے لیے بچی ملتی ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو جی انتظامیہ نے شادی کرا دی۔ جب شادی ہو گئی تو وہ بچی اس کے پاس آئی، رات کو جب وہ بچی کو ملا تو وہ نا جب اس اپنی بیوی کو دیکھا تو وہی ہار جو بابا نے کو دیا تھا وہی ہار اس لڑکی گلے میں دیکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا وہ ساری رات روتا رہا۔ صبح کو جب نماز کے وقت آیا، نمازیوں نے دیکھا صاحب کی آنکھیں بڑی بڑی سوجی ہوئی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہار میں نے حرم میں دیکھا تھا وہی ہار، وہ ہار میں اللہ کی رضا کے لیے واپس کیا تھا، اللہ نے مجھے ہار بھی دے دا، ہار والی بھی دے دی۔ پھر انہوں نے بات سمجھائی کہ اس بچی کے جو والد صاحب تھے کچھ دن پہلے فوت ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ پہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور بچے پڑھائیں۔ جو چیز بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا، پیسہ دیتا ہے تو پیسہ آتا ہے، کھانا کھلاتا ہے تو کھانے ملتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، علم دیتا ہے تو علم پھیلتا ہے، روحانیت دیتا ہے روحانیت پھیلتی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی دے گا اور چیز کا مالک بھی دے دے گا۔ تو قرآن کریم ماشاءاللہ آج قرآن کا جشن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اللہ ہر سال جشن کرتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، ہر سال لیلۃ القدر کو فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، برکات بھی آتے ہیں، ہاں جی وہ انوار و تجلیات بھی اسی طرح نازل ہوتے ہیں۔ ہر سال اللہ جشن مناتا ہے، یہاں کوئی بدوا نہیں لگاتا۔ ہمارے بھی لاز پر تو بدوا بڑے جلد جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پروگرام کرتا ہے۔ جی اتنے فرشتے آتے، اس میں پڑھ کے دیکھ لو اتنے فرشتے آتے زمین کام ہو جاتی ہے۔ ہر لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے آتے ہیں اور وہ مقبولیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں یار، اور قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہے، اچھی محفل میں بیٹھے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ صاحب کو صحت عطا فرمائے، ان کے معاونین کو اللہ پاک صلہ عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ تمام طالب علموں کو اس قرآن کے علم میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو قرآن کا علم پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے گا، اس کا علم مکمل نہ ہو، ناظرہ پڑھ رہا ہے تو ناظرہ، ترجمہ پڑھ رہا ہے تو ترجمہ، حفظ پڑھ رہا ہے تو حفظ، تفسیر پڑھ رہا ہے تو تفسیر، فرشتے قبر میں آگے مکمل کروائیں گے۔ اور یہ اتھارٹی، یہ شان صرف قرآن کی ہے، دین کی ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں کہ جو فرشتے مکمل کروائیں۔ اگر قبر میں کلاس لگ جائے قرآن کی، قبر کے اوپر پڑھا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کہ قبر کے اندر اگر وہ ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، کیوں نہیں وہ جنت کی کیاری بنے گی۔ اسی لیے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جن سے محبت ہو جاتی ہے وہ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ کو نا کسی کام کے لیے بھیجا، تو وہ جس جگہ پہ انہوں نے وہ تمبو لگایا نا، جگہ تو وہ تھی ہموار تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ قبر ہے۔ جب رات ہوئی نا تو وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ جب انہوں نے دیکھا مکان پاس کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، غور و فکر کیا تو پتہ چلا زمین سے آواز آ رہی ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی ہر روز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، قبر میں بھی پڑھتا ہے۔ یہ تو حدیث آپ نے معراج میں سنی ہے نا، جب حضور فرماتے ہیں میں معراج بھی کہا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جو نمازی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو قاری ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قبر میں مرنے والا ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کئی ایسے ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جتنے اولیاء کاملین ہیں روحانیت والے وہ سارے زندہ ہیں۔ تو جب حضور کے غلام زندہ ہیں تو حضور نبی پاک کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے